اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکوع میں مضمون چل رہا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے. اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایوولوشن کریشن جو ہے انسان کی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے. لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایوولوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے کوئی سپیشیز پہلے پیدا کی گئی، نسل پیدا کی گئی. ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے ہیں جمع کے، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین. آدم کو بھی چنا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے. باقی یہ چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیوریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے. باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن. ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا. لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں. سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا. وہاں استکبرا، ابا واستکبرا، صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. قال فاہبط منہا، فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تو تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو. فخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے. قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مہلت دی گئی. قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر. تیری سیدھی راہ توحید کی ہے، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دانی جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر. لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی.
خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی۔ اب مثلاً اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما، کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا، اس کے لیے لفظ آیا فوسوس لہما۔ یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا نفس جو آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا، لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما۔ اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے۔ یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شجر ممنوع تھا، اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں۔ یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا، اب شعور پیدا ہو گیا، یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بدی کی تمیز کا درخت ہے اصل میں، کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور حوا کے مابین، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں،
لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کون سا تھا۔ لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے، تفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے، کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے وہ سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتداءً حضرت حوا کے دل میں کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حوا جو ہے ذریعہ بنی ہے حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا، وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے، بلکہ جمع کوئی جو تثنیہ کا صیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے، ان دونوں کے لیے معاملہ ہے، بیک وقت ہے۔ تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے، ایو سے ایول، ایو حوا اور ایول بری شے، یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی، شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا، عورت سے قرب اور تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات، دنیا داری کی زندگی، حیوانی زندگی قرار پائی۔ تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے حوا کا معاملہ تھا، اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لیے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دیے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے۔ حبوط کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ذریت اور حضرت آدم کی اولاد، اس کے مابین تو سب سے بڑی دشمنی ہے، مستقل دشمنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ،
اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، الہین ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے اب تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے، فیہا تموتون اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعث بعد الموت۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے، یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خواہ ہے، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر لیا ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادر زاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادر ذات برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت یوں سمجھیے کہ اپنی یعنی سیلف انہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشہ اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا، لباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس، ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے، نہ دھوکہ دینے پائے، نہ فتنے میں ڈالنے پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اماں حوا کو اس نے نکلوا دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں، ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیلہ اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں، یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہیں آ کر اڈا جمائیں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے عریاں طواف، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، واللہ امرنا بہا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔
قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، توازن کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی، ظرف مکان بھی۔ مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں۔ والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اساتذہ کا حکم، حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا، تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ان کی روش کی وجہ سے، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے تعصب، ان کے حسد، ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دوبارہ پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو۔ خذوا زینتکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشا تمہارے لیے آرائش ہے، یہ تمہاری لیے زینت ہے، اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان، اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر الٹی روش چلتی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو بہت اچھا لباس ہے، مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہن کے چلے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں، میرے پاس آتے ہو، میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئیں، جو اچھی چیزیں ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے، کاہے کو پہنا جائے، بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے۔ اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے، موٹا جھوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا۔ اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں۔ ظاہر بات ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے، اچھا پہن ہی نہیں سکتے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے، محنت کریں گے دنیا کے لیے، زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے۔ آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا؟ خود بخود تو نہیں ہوگا، آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین، اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے، غالب تو آپ کو کرنا ہے۔ لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو، اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، اور نیچے لاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، زیادہ سے زیادہ اوقات، زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے۔
لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی، بھوک برداشت کی، گھر بار چھوڑے، لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے، وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے، جد و جہد، انقلابی جد و جہد۔ اور اس انقلابی جد و جہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی، ریولوشنری پارٹی، اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر دین غالب ہو گیا، قائم ہے، اب گویا کہ جو ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے، اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذمہ آ گئی۔ ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے، جو ٹیکس ڈالتی ہے، یا جو بھی والنٹیئرز مانگتی ہے، یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق اگر اسے چاہیے 10,000 آدمی نکل آئے، باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں رہیں، جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، حلال سے کمائیں، اچھا کھلائیں۔ کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوٹس ہیں، اکیڈمک پرسوٹس ہیں، ان میں لگے، یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے، اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں۔ تو یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے۔ کب؟ جبکہ دین غالب ہو۔ اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں۔ صاحب اولاد کا بھی حق ہے، صاحب بیویوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق تو سب کا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، یا ان کا دین اور تھا، ہمارا دین اور ہے؟ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میری ازواج مطہرات کے بھی دین ہے، ان کا بھی کیا بھی حق ہے؟ انہوں نے ذرا اپنے نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر لیا، گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا؟ ان کو وہ چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے، گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے نا مدینے، جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے۔ یہ ساری چیز دن میں یہ ہے، دو شکلیں مختلف۔ ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو، ایک جماعتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و مایایا و مماتی للہ رب العالمین، کم سے کم نکالو اپنے لیے، کم سے کم۔ اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارا کرنا ہوگا، صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے، کام کر سکے آدمی۔ ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی، اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا۔ لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے، مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے، اسلامی ریاست ہے، نظام خلافت ہے۔ اب آپ جو ہے انڈیویجولز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں، یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے، کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ کمائے اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے، کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں، کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے، تحقیق کے کاموں میں، سارے راستے کھلے ہوں گے۔ اس صورت میں اچھا کھانا، اچھا پہننا کوئی حرام شے نہیں، تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی اس رہبانیت کے نظریے کی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، تم بھی کھا پی لو، برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خالصتاً جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافر کو کوئی شے نہیں ملے گی۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو،
خواہ وہ اعلانیہ ہو اور خواہ چھپی ہوئی ہو، بے حیائی خواہ چھپی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور ناحق زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے۔ اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں گے کہ جھٹپٹ عذاب آئے، اس لیے بہرحال مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے، یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے، ہماری حکمت اپنی ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی، اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں، ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں، اس کے اندر اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے، ادھر یا ادھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے، میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو، تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے اس سے کھسک سکیں گے، سرک سکیں گے آگے کی طرف۔